الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی نیو سٹوری لا حاصل کا پارٹ نمبر 20 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک اس کہانی کے سابقہ پارٹس ملاحظہ نہیں فرمائے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان تمام کے لنکس دیے گئے ہیں، وہاں سے کلک کر کے آپ پچھلے تمام واقعات سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں پارٹ نمبر 20۔ عنایہ کمرے میں آؤ، میرا ٹیبلٹ نہیں مل رہا۔ زوار ناشتہ کر کے اوپر کمرے میں جا چکا تھا۔ عنایہ نیچے کچن میں تھی تو بہانہ بنا کر اسے اوپر بلا رہا تھا۔ جاؤ بیٹا، یہ نہ ہو تھوڑے ٹائم بعد اسے موبائل بھی نہ ملے، پھر وہ چلاتا ہوا نیچے آ جائے گا، سلمہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، اور عنایہ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اوپر چلی گئی۔ زوار، کیا بات ہے؟ کیوں آپ اتنا زور زور سے چلا رہے تھے؟ عنایہ اندر آتے ہی بولی۔ ماشاء اللہ، ان کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ زوار آگے بڑھا اور عنایہ کے چہرے کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب میری بیگم اتنی پیاری لگ رہی ہے تو کیا اسے دیکھنے کا بھی حق نہیں؟ تم تو صبح کی ایسی کچن کو پیاری ہوئی ہو کہ دیکھنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ زوار نے عنایہ کی کمر کے گرد ہاتھ باندھ کر اسے اپنے اور قریب کیا۔ تو شوہر جی، آپ کو پتہ ہے نا میں اس حویلی کی بیٹی پلس بہو ہوں، تو میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اسے بھی تو پورا کرنا ہے۔ عنایہ نے بھی اپنے دونوں ہاتھ زوار کی گردن کے گرد باندھ دیے۔ یہ اچانک میں تم سے آپ کیسے ہو گیا؟ زوار نے حیرانگی سے پوچھا۔ سبھی یہاں پر اپنے شوہر کو آپ کہہ کر بلاتے ہیں، تو میں نے سوچا میں بھی آپ ہی بولوں گی، اور آئندہ سے میں اسی طرح کے کپڑے پہنا کروں گی۔ عنایہ نے مسکراتے ہوئے بولا۔ میری جان، تم مجھے آپ کہو یا تم، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جہاں تک کپڑوں کی بات ہے، اگر تمہارا دل کرتا ہے تو تم وہی کپڑے پہنو، کسی کے لیے اپنے آپ کو مت بدلو۔ میں نے اس لیے بولا تھا کیونکہ ہمارے اسلام میں عورت کو اس طرح کے کپڑے پہننے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جانتی ہوں، پر میں کسی کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے بدل رہی ہوں، تو آپ اس میں مجھے روک نہیں سکتے، عنایہ مسکراتے ہوئے بولی۔ زوار اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ ابھی تمہیں چھوڑ کر جانے کا دل تو نہیں کر رہا، پر جاوید سر نے بلایا ہے تو جانا پڑے گا۔ زوار نے عنایہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ آپ جاؤ، مجھے بھی بہت کام ہے۔ عنایہ علیحدہ ہوتے ہوئے زوار نے موبائل اور وائلٹ پکڑا، عنایہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اللہ حافظ بولا اور باہر نکل گیا۔ عنایہ نے دعا پڑھ کر پھونک مار دی اور خود بھی نیچے آ گئی۔ باس، یہ لیں، ویڈیو دیکھیں۔ ایک نوکر نے جلال کو موبائل پکڑایا۔ جلال، جو عنایہ کے خیالوں میں گم تھا، فوراً چونکا اور سخت نظروں سے نوکر کو گھورا اور اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر دیکھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر موبائل زمین پر دے مارا۔ دفع ہو جاؤ، وہ نوکر پر چلایا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا عنایہ، مجھے دھوکہ دینا، میرے جذباتوں کے ساتھ کھیلنا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، میں سب تباہ کر دوں گا۔ وہ غصے میں آ کر چلائے جا رہا تھا اور کمرے میں رکھی ہر چیز کو توڑ رہا تھا۔ دادا جی، مجھے آپ سب کو کچھ بتانا ہے، دانیال ٹی وی لانج میں کھڑا بول رہا تھا۔ کیا بات ہے بیٹے، کیا بتانا ہے؟ دادا جی بولے۔ مجھے پتہ ہے میری یہ بات آپ سب کو بہت بری لگے گی، پر آپ سب کو یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ دانیال بولا۔ بتاؤ تو صحیح، بات کیا ہے؟ ریحان صاحب پریشانی سے بولے۔ وہ میں نے شہر میں ایک گھر خریدا ہے۔ دانیال نے آخر بول ہی دیا۔ کیا؟ اس گھر کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ حویلی چھوٹی پڑ گئی ہے جو شہر میں گھر خرید لیا اور کسی کو بتانا بھی گوارا نہیں کیا؟ دادا جی سخت لہجے میں بولے۔ وہ دادا جی، میرا سارا کام شہر میں ہے تو روز کا آنا جانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں نے گھر خرید لیا۔ دانیال دادا جی کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ ساری زندگی تمہارے چچا لوگ شہر جاتے رہے، مگر آج تک انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔
دادا جی غصے میں بولے۔ دادا جی غصہ چھوڑیں، مجھے پتا تھا دانیال نے مجھ سے بات کی تھی۔ زوار نے معاملے کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو بول پڑا، اور ویسے بھی ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، دانیال ترقی کر رہا ہے اور ایک مشہور وکیل بن رہا ہے۔ زوار نے آخر بات سنبھال لی۔ دادا جی خاموش ہو گئے۔ چلو سب اپنی اپنی تیاری کرو، ہم لوگ صبح 4 بجے مری کے لیے نکلیں گے۔ زوار نے سب کے ذہنوں کو اس بات سے ہٹا دیا۔ واؤ، بہت مزہ آئے گا، تھینک یو بھائی، آمنہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی۔ تم بچے ہی چلے جاؤ، ہم سے تو اتنا لمبا سفر نہیں ہوتا، سلمہ بیگم نے کہا۔ زوار، فارم ہاؤس کی چابی لے جانا، زوار فاروق صاحب نے کہا۔ سب اپنی اپنی تیاری کرنے اندر چلے گئے۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ میں بھی جاؤں گی، زونیا جو ابھی ابھی ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی ان سب کی باتوں کو سن کر فوراً بولی۔ لو آ گئی بن بلائی مہمان، حیدر آہستہ آواز میں بولا۔ ویسے زونیا، تمہیں اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا جو ہر روز یہاں آ جاتی ہو؟ حیدر اب کہاں موقع چھوڑ سکتا تھا۔ نہیں، مجھے حویلی اور حویلی کے لوگوں سے بہت محبت ہے، اس لیے آ جاتی ہوں، زونیا زوار کو دیکھ کر بولی۔ عنایہ پاس کھڑی اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی، اسے بہت غصہ آیا۔ عنایہ پیکنگ کر لو اور میری بلو شرٹ ضرور رکھنا۔ زوار نے عنایہ کو غصے میں دیکھ لیا تھا تو فوراً بولا۔ عنایہ بنا کچھ بولے کمرے میں چلی گئی۔ سبھی تیار ہو کر گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے۔ زوار فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر کھڑا تھا، تبھی اس کے فون پر کال آنے لگی۔ ہیلو جی انکل۔ زوار نے نمبر دیکھتے ہی کال اٹھا لی۔ جیسے جیسے آگے سے کوئی بول رہا تھا، زوار کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک جا رہا تھا۔ جی جی میں آ رہا ہوں، زوار نے کہتے ہی فون رکھ دیا۔ تم سب باہر نکلو، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، زوار نے گاڑی میں بیٹھے سبھی لوگوں کو کہا۔ کیا ہوا زوار، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ عنایہ فوراً باہر نکلی اور زوار کے پاس آ کر بولی۔ نہیں نہیں کچھ نہیں، تم سب اندر جاؤ، ہم لوگ کسی اور دن پروگرام بنائیں گے۔ زوار نے عنایہ کو ٹالنا چاہا پر عنایہ کچھ بولنے والی تھی کہ زوار نے دانیال اور راحیل کو بلایا۔ عنایہ میری جان اندر جاؤ، کچھ نہیں ہوا، بس ایک دوست کی طبیعت خراب ہے، وہیں جا رہا ہوں۔ زوار نے عنایہ کو پریشان دیکھا تو اسے ریلیکس کرنے کے لیے بولا۔ زوار، راحیل اور دانیال جلدی سے گاڑی میں بیٹھے۔ زوار نے بنا کسی اور کی بات سنے گاڑی چلا دی۔ عنایہ باقی سب کے ساتھ پریشان سی اندر آ گئی۔ یار مجھے تو بتاؤ ہوا کیا ہے؟ دانیال کب کا زوار کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، جب وہ کچھ نہ بولا تو آخر خود ہی پوچھ بیٹھا۔ دانیال، ہم لوگ ہسپتال جا رہے ہیں، چچی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ڈاکٹر نے فوراً آنے کا بولا ہے، زوار نے بھیگے ہوئے لہجے میں بتایا۔ دانیال کی سانسیں ایک پل کو رک گئیں، وہ چپ سا ہو گیا اور اپنی ماں کی زندگی کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ زوار نے گاڑی کی سپیڈ حد تک تیز کر دی تاکہ وہ جلدی وہاں پہنچ سکے۔ عنایہ اپنے کمرے میں آ گئی، اسے نیند تو آ نہیں رہی تھی تو وہ اسٹڈی ٹیبل کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اذان ہوئی تو عنایہ نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر وہ الماری کھولے زوار اور اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی۔ تبھی اس نے وہ ڈبہ کھولا جس میں اس نے اپنی ماں کی ڈائری رکھی تھی۔ ارے یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہی، چلو پڑھتی ہوں، ماما کیا لکھتی تھی؟ عنایہ وہ ڈائری لے کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میری زندگی، ڈائری کے شروع میں مارکر سے میری زندگی لکھا ہوا تھا۔ عنایہ نے صفحہ پلٹا۔ 10 جنوری 1995۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے اندر کے جذبات کو کبھی کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ڈائری کے ساتھ بانٹوں گی۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، میرا ایک بیٹا دانیال ہے۔ میں سوچتی ہوں اگر وہ نہ ہوتا تو شاید اب تک میں مر چکی ہوتی، مگر نہیں، میں اتنی جلدی مر نہیں سکتی، مجھے اپنے بچے کے لیے زندہ رہنا ہوگا۔ میرا شوہر سلیمان شاہ ایک جاگیردارانہ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، یہاں کے سارے لوگ بہت اچھے ہیں، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، کھانا پینا پہننا اوڑھنا ہر قسم کی آسائشیں موجود ہیں۔ اگر کچھ نہیں ہے تو وہ میرے شوہر کا پیار، میرے شوہر کی محبت، وہ سب نہیں ہے۔ اور ایک عورت کو اگر کوئی چاہنے والا نہ ہو تو بالکل اسی سونے کی طرح ہوتی ہے جو ایک دفعہ پہن کر پھر اسے الماری میں رکھ دو اور دوبارہ کبھی اس کی طرف دیکھو بھی نہ۔
ہوتا تو وہ سننا ہی ہے مگر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی میرا شوہر مجھ سے خوش کیوں نہیں۔ عنایہ ہر لفظ کو پڑھتے ہوئے اپنی ماں کی اذیت کو محسوس کر رہی تھی۔ 17 مارچ 1995۔ ڈائری۔ میرا دل کر رہا ہے آج میں کچھ کھا کر مر جاؤں، پر پھر میں سوچتی ہوں میں اگر خودکشی کروں گی تو اپنے اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گی؟ میں کیا بولوں گی جب میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کیوں تو نے ایک انسان کے لیے مجھے ناراض کیا، کیوں کی خودکشی؟ تب میں کیا بولوں گی؟ آج میرے شوہر نے مجھے بہت مارا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ جب میرے کمرے میں آیا میں نے بس اتنا پوچھا اتنی لیٹ کیوں آئے؟ میرا اتنا پوچھنے پر اس نے مجھے بلا وجہ مارنا شروع کر دیا۔ میری ساس نے آ کر چھڑوایا۔ عنایہ جیسے جیسے پڑھ رہی تھی اس کی روح تک کانپ گئی کہ اس کا باپ وہ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ عنایہ نے ایک صفحہ آگے کیا۔ ڈائری۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈائری کو کوئی مہینوں بعد ہی ایک دفعہ لکھا جاتا تھا۔ 27 دسمبر 1995۔ آج مجھے پتہ چل گیا وہ مجھے کیوں مارتا تھا، اسے میں کیوں پسند نہیں تھی۔ جب اس نے پہلے دن مجھے مارا اس کے بعد تو مارنے کا جیسے سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ ہفتے میں ایک دن ضرور مارتا۔ اب تو مار کھانے کی عادت ہو چکی ہے، پر آج اس نے بتا ہی دیا۔ شادی کے 4 سالوں بعد مجھے پتہ چل ہی گیا۔ وہ کبھی مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ تو اپنی یونیورسٹی کی کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ ماں باپ کو بتایا پر وہ نہیں ماننے تو مجبوری میں اس نے مجھ سے شادی کی۔ واہ رے قسمت، کیا کھیل کھیلا ہے۔ میں سوچتی ہوں مجھ میں آخر ایسی کیا کمی ہے جو وہ مجھ سے پیار نہ کر پایا۔ ارے مجھے تو چھوڑو، وہ تو اپنے بیٹے تک کو پیار نہیں کرتا۔ عنایہ نے پیج آگے کیے۔ کافی پیجز پر کچھ نہیں لکھا تھا، پھر آخر 10 پیجز کے بعد کچھ لکھا نظر آیا۔ 12 مئی 1996۔ معاف کرنا ڈائری، میں تمہیں بھول چکی تھی۔ میں تو زندگی کو ہی بھولی ہوئی ہوں تو تمہیں کیسے یاد رکھتی؟ جب میری زندگی مجھ پر اتنے ستم کر رہی ہے تو تم کہاں سے یاد رہتی؟ تم بھی سوچتی ہوگی جب بھی سناتی ہے دکھ ہی سناتی ہے۔ میرے پاس دکھ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، لیکن آج میں خوش تھی۔ میں آج ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے بتایا میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت دیر تک ڈاکٹر کے منہ کی طرف دیکھتی رہی کہ کیا میں واقعی ماں بننے والی ہوں۔ میں حویلی آ گئی۔ پہلے تو بہت خوش ہوئی، لیکن پھر ایک دم میں نے سوچا اگر لڑکی ہو گئی تو؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ سوچا اگر وہ لڑکی ہوئی تو اگر اسے اپنے ماں باپ کے کرموں کو بھگتنا پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ بہت دیر سوچتی رہی میں، کوئی جواب نہ ملا۔ کچھ دیر پہلے میں نے سلیمان کو بتایا میں ماں بننے والی ہوں۔ مجھے لگا کہ وہ خوش ہوگا۔ ارے میں بھی کتنی بڑی خوش فہمی میں تھی۔ میری خوش فہمی نے ٹوٹنا تو تھا۔ کہتا ہے تم ابارشن کروا دو۔ میں کچھ پل تو بول ہی نہیں پائی۔ ابارشن کروا دو مطلب میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے مار دوں، میں اپنے ہونے والے بچے کی قاتل بن جاؤں۔ عنایہ شوق سے وہ سب پڑھ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا باپ ایسا ہو سکتا ہے۔ 1 فروری 1997۔ آج میرے ہاں بہت ہی خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت ہے۔ میں نے اس کا نام عنایہ رکھا ہے۔ اللہ میری بیٹی کو بہت خوش رکھے۔ میں اب اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے جیوں گی۔ میری ذات اب بس میرے بچوں کے ارد گرد رہے گی۔ مجھے لگا آج تو سلیمان خوش ہوں گے، خوشی سے اپنی بیٹی کو گلے سے لگائیں گے، مگر نہیں، وہ تو شاید مجھ سے اور میرے وجود سے نکلے ہر انسان سے نفرت کرتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے میں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی رفتہ رفتہ میرے ہاتھوں سے پھسل رہی ہے۔ پھر میرے بعد میرے بچے کیا کریں گے؟ 1 فروری سن 2000۔ آج عنایہ کی 3ری سالگرہ تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ ساری حویلی کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میں نے سلیمان کو بہت دفعہ بولا حویلی ٹائم پر آ جائیے گا، مگر نہیں۔ آج میری بچی پہلی مرتبہ اپنے باپ کی وجہ سے روئی۔ وہ نہیں آیا۔ میری بچی نے اپنی سالگرہ بھی نہیں منائی۔ اس نے مجھے بولا ماما کیا ڈیڈ مجھے پسند نہیں کرتے؟ میں اتنی چھوٹی سی بچی کے منہ سے ایسے لفظ سن کر ایک پل کو چپ رہ گئی۔ وہ روتے روتے سو گئی۔ ایک بات بہت بری لگی، میری نند جسے میں کبھی نند نہیں
مانتی بلکہ ایک بہن کے طور پر اسے ٹریٹ کرتی رہتی تھی۔ اس نے مجھے بولا کہ بہت جلد تو یہاں سے نکلنے والی ہے، تجھے سلیمان طلاق دینے والا ہے۔ میں یہ تو جانتی ہوں کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، مگر اتنی نفرت کہ میرے 2 بچوں کے ہوتے ہوئے اتنی گھٹیا بات بولی۔ 19 ستمبر 2004۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ سلیمان مجھے ایک پارٹی میں لے کر گئے۔ میں خود بہت حیران تھی، مجھے وہ زندگی میں کبھی کہیں نہیں لے کر گئے، اور آج اچانک پارٹی پر میں بہت اچھا سا تیار ہو کر اپنی بلیک ساڑی پہن کر سلیمان کے ساتھ پارٹی پر چلی گئی۔ پر وہاں جا کر میں بہت پچھتائی، وہاں بہت بے حیائی تھی۔ اپر کلاس کے لوگوں کی پارٹی تھی، گندے گندے چھوٹے چھوٹے لباس پہنے، ہاتھوں میں شراب لیے سب آپس میں ناچ رہے تھے۔ وہاں پر ہمارے ساتھ والے گاؤں کے بلکہ ہمارے بہت قریبی راحت سائیں بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ موجود تھے۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت شرمندگی ہوئی۔ مجھ سے تو وہاں 2 منٹ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ تبھی ایک 50 سالہ آدمی میرے قریب آیا۔ اس کا نام مجھے یاد نہیں، پر وہ بہت ہی عجیب شکل تھا۔ اس نے مجھے ڈانس کرنے کے لیے کہا۔ میں نے جب منع کر دیا تو وہ زبردستی مجھے ڈانس کرنے لگا۔ مجھ سے اس کی بدتمیزی برداشت نہیں ہوئی تو میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ سارے لوگ میری طرف دیکھنے لگ گئے۔ سلیمان نے سب کے سامنے بھری محفل میں میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ میرا دل کر رہا تھا اتنی بے عزتی کے بعد زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ حویلی واپس آ کر بھی سلیمان نے میری سب کے سامنے بہت بے عزتی کی۔ میں نے ساری بات ابا جان اور اماں جان کو بتا دی، پر انہوں نے سلیمان کو ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ کمرے میں سلیمان نے مجھے دھکا دیا اور میرا سر ٹیبل کے کنارے سے ٹکرایا۔ وہ مجھے مار کے خود سو گیا، اور میں سوچ رہی ہوں کیا اپنی عزت کو بچانے کے لیے مارا گیا۔ وہ ایک تھپڑ اتنا برا تھا کہ مجھے اتنا کچھ سنایا جاتا، مجھے اتنا مارا گیا، اور غضب کی بات ساری حویلی والے خاموش تھے۔ کیا ہم لڑکیوں کو اپنی عزت بچانے کا حق نہیں ہوتا؟ کیا شوہر کا یہ فرض نہیں کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرے؟ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کل کو اگر میری بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا اور اس کے آگے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ یا اللہ مدد کر میری، یا اللہ مدد کر میری۔ عنایہ پڑھتے پڑھتے روتی رہی اور وہ ہر لفظ پر رو رہی تھی۔ ماما کاش میں تب بڑی ہوتی تو آپ کے ساتھ یہ نہ ہونے دیتی۔ جی ڈاکٹر صاحب، میری چچی کیسی ہیں؟ زوار رحیل اور دانیال کے ساتھ ہسپتال پہنچا۔ وہ بھاگتے ہوئے کوریڈور میں آئے۔ زوار بیٹے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا ان کی حالت بہت بری ہے۔ میں کوئی جھوٹی امید نہیں لگاؤں گا، یوں سمجھ لو ان کے پاس شاید 1 دن ہو یا شاید کچھ گھنٹے۔ ڈاکٹر بہت کھلے انداز میں بولا۔ دانیال ایک دم نیچے زمین پر گرا۔ زوار اور رحیل دونوں اس کے پاس بیٹھے۔ دانیال میرے بھائی، میں ہوں نا، تم دعا کرو، چچی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ زوار نے دانیال کو گلے لگا لیا۔ میری ماں 10 سال بعد مجھے ملی۔ زوار 10 سال بعد، اور اب وہ مجھ سے پھر دور جا رہی ہیں۔ تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے پاس تو تمہاری ماں ہر وقت موجود تھی۔ دانیال روتے ہوئے بولا۔ اتنا بڑا مرد زور زور سے بالکل بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ راحیل دانیال کو سنبھالنے لگا۔ زوار اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس دوبارہ کھڑا ہوا۔ زوار سنبھالو اپنے آپ کو، تم عنایہ کو لے آؤ، وہ بار بار بے ہوشی میں وہی نام پکار رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے زوار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زوار ہاں میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ 15 اگست 2007۔ اتنے سال گزر گئے، میں نے تمہارے ساتھ کبھی کچھ بانٹا ہی نہیں، مگر آج کچھ ایسی چیزیں میں بتانا چاہتی ہوں جو میں کسی کو نہیں بتا سکتی۔ آج کل میرے ساتھ بہت عجیب چیزیں ہو رہی ہیں۔ کچھ ہفتوں کی بات ہے، میں عنایہ کو لیے شاپنگ کرنے گئی تھی۔ مجھے وہی آدمی ملا جو آج سے کچھ سال پہلے پارٹی میں ملا تھا۔ مجھے ابھی بھی اس کا نام یاد نہیں۔ وہ بہت گھٹیا باتیں کر رہا تھا۔ وہ مجھے بول رہا تھا میں تم سے اس تھپڑ کا بدلہ لوں گا، اور ایسا بدلہ لوں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی یہ بات سن کر میں اندر تک کانپ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اتنے سالوں بعد وہ کیوں ملا۔ میں کیا کروں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں کسے بتاؤں کہ کیا میں سلیمان کو بتاؤں؟ نہیں، وہ یقین نہیں کرے گا۔ بتا دوں؟ بتا دیتی ہوں، کیا پتہ یقین کر لے۔
ہاں میں بتاؤں گی۔ 16 اگست 2007۔ کل تم سے بات کر کے میں نے سوچا میں سلیمان کو بتاؤں گی۔ کل رات میں نے سلیمان کو ساری بات بتا دی۔ مجھے لگا وہ میرا یقین کریں گے، پر انہوں نے بہت گھٹیا بات کی۔ وہ کہتے ہیں بولو اگر پسند ہے تو تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، شادی کر لو۔ ان کے منہ سے ایسے گھٹیا جملے سننے کے بعد میرا دل کیا مر جاؤں۔ ارے مجھے اگر طلاق ہی لینی ہوتی تو میں کیوں ابھی تک اتنے سال ایک ایسے شخص کے ساتھ رہتی جو مجھے پسند تک نہیں کرتا۔ میں نے اتنی بڑی بات بتائی مگر اس شخص پر کچھ غصہ نہیں آیا، بلکہ اپنی ہی بیوی کے کردار کو گندا کرنے لگ گیا۔ 18 اگست 2007۔ آج حویلی میں راحت سائیں آیا ہوا تھا۔ حویلی میں کوئی نہیں تھا، سبھی شادی پر گئے ہوئے تھے۔ میرا دل نہیں کیا تو میں نہیں گئی۔ راحت سائیں میرے باپ کی عمر کا انسان ہے۔ میں اسے چائے دینے گئی تو اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنی شروع کر دی۔ میں نے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی مگر ایک مرد کے آگے میرا بس کہاں چل سکتا تھا۔ مجھے لگا آج میرے پاک دامن میں بہت برا داغ لگنے والا ہے، پر نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ تھا۔ بھلا وہ کیسے اپنی بندی کے ساتھ اتنا برا ہونے دے سکتا ہے۔ زوار، میرے بڑے جیٹھ کا بیٹا، 15 سالہ زوار، اس بچے نے میری عزت بچائی۔ اس نے راحت سائیں کو ڈنڈا مارا، جوتوں سے مارا۔ مجھے لگا میں بچ گئی، لیکن نہیں، میری زندگی میں سکون نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت سارے حویلی والے واپس آ گئے۔ میرے بازو سے قمیض پھٹی ہوئی تھی، میرے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس 15 سالہ بچے نے میرے اوپر چادر اڑائی۔ جب سب اندر آ رہے تھے تب راحت سائیں دروازے سے باہر بھاگ گیا اور جاتے وقت بولا، پہلے خود بلاتی ہے پھر مرواتی ہے۔ یہ الفاظ میرے کردار کو داغدار کر گئے۔ اس کے بعد سب نے مجھے برا بھلا کہا۔ میں نے بتانے کی بہت کوشش کی، میں نے اپنے ساس سسر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سنو، میں ایسی نہیں ہوں، کوئی تو یقین کرو میرا، میں ایسی نہیں ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، پر نہیں، کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ میرے شوہر نے مجھے مارا، میری ساس نے مجھے بد کردار کہا، میری نند نے مجھے آوارہ بد کردار کہا۔ میں سوچتی ہوں آنکھوں دیکھا سچ مان لیا، اور جو اتنے سال میں سب کے پاس رہی، میں کیسی تھی، میرا کردار کیسا تھا، وہ کسی کو یاد نہیں رہا۔ میں نے اتنے سال سہا صرف اس لیے کہ آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑے۔ کیا میں نے اتنے سالوں میں کسی ایک کا بھروسہ نہیں جیتا؟ 20 اگست 2007۔ مجھے روز کوئی رانگ نمبر سے کال کرتا ہے، مجھے ڈراتا ہے، میری بیٹی کے متعلق بہت گندے لفظ استعمال کرتا ہے۔ میں بہت ڈر گئی ہوں، کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ صبح میں ابا جی کے پاس گئی، انہیں سب بتایا۔ وہ مان نہیں رہے، بولتے ہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں، یہ سب ڈرامہ کر رہی ہوں۔ میری تو چھوڑو، انہیں تو اپنی پوتی کا بھی خیال نہیں۔ 30 اگست 2007۔ آج پتہ چلا میرے شوہر نے مجھ سے شادی کرنے کے 1 سال بعد ہی اس لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ آج سب حویلی والوں کو پتہ چل گیا تو ابا جی ناراض ہو گئے اور سلیمان کو حویلی سے بے دخل کر دیا، جائیداد سے بے دخل کر دیا، اور وہ اب حویلی چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ رک جائیں، بچوں کا بھی واسطہ دیا، مگر نہیں، انہیں کسی کی پرواہ نہیں، وہ چلے گئے۔ انہیں جانا ہی تھا، وہ کبھی میرے تھے ہی نہیں۔ ایک لڑکی کو 2 وقت کی روٹی نہ ملے تو بھی وہ زندہ رہ سکتی ہے، بس شوہر کا پیار مل جائے، وہ خوشی خوشی اپنی ساری زندگی گزار سکتی ہے۔ 15 ستمبر 2007۔ مجھے ایسا لگتا ہے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میرا دل نہیں کرتا میں اپنی بیٹی کو باہر بھیجوں۔ مجھے لگتا ہے جیسے ہر وقت کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے میری بیٹی کو کوئی گندی نظروں سے دیکھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں مر جاؤں گی۔ اس لیے میں نے آج سلمہ بھابی سے بات کی۔ پوری حویلی میں صرف وہی ہے جو میرا دکھ سمجھ سکتی ہے، جو یہ مانتی ہے میں غلط نہیں ہوں۔ آج میں نے ہاتھ پھیلا کر انہیں کہا، آپ میری بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے زوار سے کر دیں۔ وہ مان گئی۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ آج شام چھپ کر میری بیٹی کا نکاح زوار سے ہوا۔ زوار ایک ایسا لڑکا لگا جو میری بیٹی کو ہمیشہ سنبھال کر رکھے گا، میری بیٹی پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ وہ عنایہ کے باپ کی طرح نہیں ہوگا جو اتنا چھوٹا ہو کر اپنی چچی کی عزت کو بچا سکتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کا خیال حد سے بھی زیادہ رکھے گا۔
میرے بعد میرے دونوں بچے اللہ کے امان میں ہیں، آج کے بعد میں ڈائری نہیں لکھوں گی، تمہارا میرا بس اتنا ہی رشتہ ہے، تم نے میرے ہر دکھ میں میرا ساتھ دیا، بالکل ایک سچی دوست کی طرح۔ عنایہ نے کانپتے ہاتھوں سے آگے کے پیج دیکھے مگر آگے کچھ نہیں لکھا تھا۔ ماما، ماما کیوں ہوا ایسا؟ کیوں ماما، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی ماما، عنایہ زور زور سے روتے ہوئے بولی۔ ڈائری کو اپنے سینے سے لگائے وہ روئے جا رہی تھی۔ آپ نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، مگر میں آج سب سے پوچھوں گی۔ عنایہ دوپٹہ گلے میں ڈال کر ایک ہاتھ میں ڈائری پکڑے کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے ٹی وی ہال میں سب باتیں کر رہے تھے۔ اتوار کا دن تھا، دوپہر کے 2 بجے ہوئے تھے۔ عنایہ ہاتھ میں ڈائری پکڑے اپنے آنسو صاف کرتی سامنے صوفے پر بیٹھے سلیمان صاحب کے سامنے کھڑی ہوئی۔ میری ماں کو ساری زندگی اذیت دے کر خود کتنی خوشی سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسٹر سلیمان شاہ۔ عنایہ دونوں ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ یہ کیا بول رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ سلیمان صاحب صوفے سے کھڑے ہو گئے۔ سبھی لوگ حیرانگی سے عنایہ کے اس انداز کو دیکھ رہے تھے۔ میرا دماغ ٹھیک ہے پر آپ کی سوچ اتنی چھوٹی ہے، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کتنے ظلم کیا آپ نے میری معصوم ماں پر۔ عنایہ روتے ہوئے بولی۔ بس بہت ہوا، بند کرو ہر روز کا یہ ڈرامہ۔ دادا جی گرجدار آواز میں بولے۔ آپ سے بھی بات کروں، بلکہ آپ سب سے بات کروں گی۔ پہلے میں اپنی ماں کے سب سے بڑے مجرم ان کے شوہر سے تو بات کر لوں۔ عنایہ نے سب کی طرف انگلی دکھا کر کہا۔ کیا بات کرنی ہے، بولو۔ سلیمان صاحب اپنا لہجہ مضبوط کرتے ہوئے بولے۔ یہ اس کے لیے میری ماں کو نہیں اپنایا، انہیں ساری زندگی بد کردار کہتے رہے۔ آپ نے میری ماں کو کبھی دل سے نہیں اپنایا۔ عنایہ نے سعدیہ بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عنایہ کیا بولے جا رہی ہو؟ سلمیٰ بیگم نے آگے آ کر عنایہ کو چپ کروانے کی کوشش کی۔ تائی جان، میں وہی بول رہی ہوں جو میری ماں ساری زندگی اپنے اندر رکھتی رہی اور کبھی کسی کو نہیں بتایا، بلکہ اس ڈائری میں لکھتی رہی۔ عنایہ نے روتے ہوئے ڈائری سلمیٰ بیگم کو دکھائی۔ انہوں نے حیرانگی سے ڈائری پکڑ لی۔ تو مسٹر سلیمان صاحب، آپ بتائیں، آپ نے کیوں میری ماں کو بد کردار کہا؟ کس بیس پر کہا؟ جب میں تجھے طلاق دے دوں گا تو اس شخص سے شادی کر لینا جس نے تجھے بڑی محفل میں چھیڑا تھا۔ ارے شرم نہیں ہے یہ ایسی بات کرتے ہوئے؟ عنایہ بہت غصے میں بولی۔ سلیمان صاحب پیلا چہرہ لیے کھڑے سن رہے تھے۔ مجھے آج تک لگتا تھا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، پر آپ مجھ سے پیار بہت کرتے ہیں، پر نہیں، بلکہ آپ نے ہی میری ماں سے کہا جب وہ ماں بننے والی تھی کہ ابارشن کروا دو۔ عنایہ کے لہجے میں دکھ تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلیمان صاحب نے شرمندگی سے سر جھکا دیا اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ جو باتیں وہ نہیں بھلا پا رہے تھے، جو وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کسی کے سامنے آئے، آج ان کی بیٹی سب کے سامنے کر رہی تھی۔ وہاں بیٹھا ہر شخص حیرانگی سے سب سن رہا تھا، سوائے بڑوں کے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتے تھے۔ عنایہ زور زور سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ تبھی زوار اندر داخل ہوا۔ حیرانگی سے وہ عنایہ کی باتیں سن رہا تھا۔ آپ سب لوگ بتائیں، جب میری ماں کے ساتھ اس رات سائی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، زوار نے انہیں بچایا، تب کیوں آپ لوگوں نے اس راحت کی باتوں پر یقین کیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تب کیوں میری ماں کو مارا؟ کیوں میری ماں کو بد کردار کہا؟ عنایہ زور زور سے چلاتے ہوئے بولی۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ عنایہ میری جان، سنبھالو اپنے آپ کو۔ زوار آگے بڑھا اور عنایہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ عنایہ کا بہت برا حال تھا، پورا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ زوار، تم تھے نا وہاں پر، تو پوچھو انہیں کیوں کیا ایسا؟ کیوں میری ماں پر کسی ایک نے بھی یقین نہیں کیا؟ کیوں؟ عنایہ زوار کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ آپ نے میری ماں کو کیوں بد کردار آوارہ بولا؟ بولے نا۔ عنایہ دادی جان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ کیا آپ نہیں جانتی تھی وہ کیسی ہیں، ان کا کردار کیسا ہے؟ عنایہ سوالیہ نظروں سے دادی جان سے مخاطب تھی۔ آپ لوگ کیا جواب دو گے؟ آپ سب کے سب قائر ہو، سب کے سب میری ماں کے قتل کے ذمہ دار ہو۔ آپ کو ماں نے بتایا تھا، کوئی مجھے روز فون کرتا ہے، میری بیٹی کے نام پر ڈراتا ہے۔ ارے تب بھی کیوں آپ نے یقین نہیں کیا؟ کیوں؟ عنایہ دادی جی کے پاس آ کر بولی۔ اتنے سال تو کوئی پالتو کتے پر بھی یقین کر لیتا ہے،
آپ سب لوگوں نے میری ماں پر یقین نہیں کیا۔ وہ کتنی مشکل سے سب سہ رہی تھی، کتنی مشکل سے سب سہ رہی تھی۔ عنایہ زمین پر بیٹھ گئی اور اونچی اونچی رونے لگی۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زوار سے اور برداشت نہیں ہوا۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتا عنایہ کے پاس بیٹھ گیا۔ عنایہ میرے ساتھ چلو۔ اس نے عنایہ کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور چلنے لگا۔ رکو، مجھے مسٹر سلمان سے کچھ پوچھنا ہے۔ عنایہ ہاتھ چھڑوا کر دوبارہ سلمان صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ لندن میں نے آپ کے ایک دوست کو بہت مارا تھا؟ پتہ ہے کیوں مارا تھا؟ عنایہ سلمان صاحب کے سامنے بیٹھ کر بولی۔ سلمان صاحب نے عنایہ کی طرف دیکھا۔ کیونکہ اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ عنایہ کے منہ سے نکلے الفاظ سلمان صاحب کے ساتھ ساتھ سب پر بم کی طرح گرے۔ آپ کے ضمیر نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، اور جو میں کر رہا ہوں کل کو میری بیٹی کے ساتھ اگر ایسا ہوا تو؟ آپ نے میری ماں کا یقین نہیں کیا۔ میری ماں ہر روز ڈرتی تھی کہ کل کو میری بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو، پر ہوا، کیونکہ آپ نے اس وقت میری ماں کو نہیں بچایا۔ تو اس دن مجھے کوئی بچانے والا نہیں تھا سوائے میری ماں کی دعاؤں کے۔ اس دن میرے اندر پتہ نہیں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے اس شخص کو بہت مارا۔ کاش اس وقت بھری محفل میں میری ماں کو تھپڑ مارنے کی بجائے اس شخص کے منہ پر تھپڑ مارا ہوتا۔ حویلی کے بند کمرے میں میری ماں کو مارنے کی بجائے اسے عزت کی زندگی دی ہوتی۔ کاش اللہ کا فیصلہ مان کر آپ میری ماں کو اپنا بنا لیتے تو وہ ان درندوں کے ہاتھوں مری نہ ہوتی اور آج میرے ساتھ ہوتی۔ عنایہ اونچی آواز میں روتے ہوئے بولی، یا اللہ میرے اندر اس دن بھی اتنی طاقت ڈالتا کہ میں ہی اپنی ماں کی عزت کو ان درندوں سے بچا لیتی، میں اپنی ماں کو بچا لیتی۔ عنایہ روتے ہوئے اونچی اونچی بولی، اس دن میں نے بتایا تھا کسی نے میری ماں کو اٹھایا تھا، وہ اسے مار رہا تھا، تب میرے پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ میں روتی رہی میری ماں کو بچا لو بچا لو، پر کوئی آگے نہیں آیا، کوئی نہیں جس نے مجھ پر یقین کیا ہو۔ عنایہ اپنے ہاتھ چہرے پر رکھتے ہوئے بولی، عنایہ چلو اٹھو، بس کرو مت رو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ زوار نے عنایہ کو اٹھا کر کھڑا کیا۔ عنایہ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ عنایہ نے پاس پڑے دوپٹے کو اٹھا کر زوار نے پاس پڑے دوپٹے کو اٹھا کر عنایہ کے سر پر دیا۔ زوار، عنایہ نے بہت درد بھری آواز میں زوار کا نام لیا اور اس کی طرف دیکھا۔ زوار نے ایک پل ضائع کیے بنا عنایہ کو گلے سے لگا لیا اور اسے چپ کروانے لگا۔ عنایہ پلیز چلو میرے ساتھ، ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے، مل لو ان سے۔ زوار نے عنایہ کو اپنے سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ کس کو مل لوں؟ کس کے پاس ٹائم کم ہے؟ عنایہ نے حیرانگی سے زوار کی طرف دیکھا۔ سبھی لوگ ان کی طرف متوجہ تھے۔ تمہاری ماما کے پاس۔ زوار کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سب پر بم کی طرح گرے۔ کہانی ابھی جاری ہے، آگے کیا ہوا اگلی قسط میں ملاحظہ فرمانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن حاصل کریں۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔